ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں اپنے سر اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ جی آمد رکھی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بات ہم کرتے ہیں نا اس وقت جو ہے ایران میں اور ایران اسرائیل اور امریکہ کی کشیدگی ہے، اس کشیدگی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، سلامتی کونسل کا بڑا کردار ہوتا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی کی کیا وجوہات ہے؟ لوگوں ظاہر ہے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اقوام متحدہ کی خاموشی کس بات پر۔ جی لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ اقوام متحدہ پوری دنیا میں جو اس قسم کی تنازعات ہوتے ہیں جی تو اقوام متحدہ کا بہت کلیدی رول ہوتا ہے، جی بلکہ اس کا رول جو ہے ایک ثالثی کا رول ہوتا ہے، اور اس قسم کی کشیدگی کو روکنے کے لیے جو ہے یہ اقوام متحدہ بناتا، بلکہ اقوام متحدہ کی جو ہے شروعات دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی جی جی کہ بالکل اس زمانے میں لیگ کے نام سے جو ہے کہ اتحاد بن گیا تھا، اور وہی اتحاد بالآخر جو ہے اقوام متحدہ کی شکل میں آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ بالکل لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کشیدگی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بالکل پھر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو تھوڑا سا سب سائڈ کرنے کے لیے بالخصوص ٹرمپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ جی بھی بہت ہی تشویشناک ہے۔ مثلا جی اس نے ایک بورڈ آف پیس بنایا ہے، جی اور خود اس کا جو ہے تایات چیئرمین ہے، اس کا جو ہے بیٹا بھی اس میں ہے، اس کا داماد بھی اسی میں ہے، جی کچھ اور بھی لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بھی ملک اس کا ممبر بنتا ہے اس کا فیس جو ہے $1 ارب ہے۔ جی جی تو بہت سارے ممالک نے بھی اس سے اجتناب بھی کیا۔ بالکل تو اقوام متحدہ کا واقعی اس میں جو ہے کردار ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کوئی بھی قرارداد پاس کرتا ہے جی تو اس کو جو ہے امریکہ ویٹو کرتا ہے۔ صحیح بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جو ویٹو والی سلسلہ ہے جی اس کو جی ختم کرنا چاہیے، کہ بھئی کوئی بھی فرض کرو آپ ایک جینین مسئلہ لے آتے ہو، کسی ملک کے خلاف ہے، اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور جی قرارداد جو ہے وہ جی پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کشیدگی کی صورتحال میں پاکستان کا بہت اچھا رول رہا، بالکل کردار بالکل رہا۔ بالکل اس نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا، بلکہ آج بھی ایرانیوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے جو 14 نکات ہیں جی جی ہم بالکل نے پاکستان کے توسط سے امریکہ کو ہم نے کنوے کیا بالکل ہوا ہے۔ بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کشیدگی جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا، بالکل کیونکہ جنگ تو جنگ ہوتی ہے۔ صحیح بات نہ اس جنگ کو ایران افورڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو امریکہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو خلیجی ممالک افورڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم افورڈ کر سکتے جی ہیں۔ بالکل ابھی دیکھیں جب سے یہاں پہ صورتحال کشیدہ ہوا ہے جی جی اور جنگی صورتحال ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بہت بڑھ گیا، صحیح بات پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، جی جی اور اس کے اثرات پاکستان پہ زیادہ پڑے۔ حقیقت اور میں بالخصوص جو ہے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس جنگ میں خدا نخواستہ یہ جنگ مزید جو ہے آگے بڑھی جی تو پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں اس کے بہت خطرناک اثرات مرتب ہوں گے، بالکل کیونکہ ہمارے تقریباً بلوچستان کے 5 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جی کہ جی ان کے سرحدات جو ہے ایران سے ملتے ہیں۔ ایک حقیقت دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات ہیں، صحیح بات اور جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں ہمارے وہاں سے یوں خوردنوش کی چیزیں بھی ایران سے آتی ہیں۔ صحیح تو وہاں پہ تو ایک انسانی المیہ ہوگا، پھر جی جی ایک قحط کی صورتحال ہوگی۔ جی جی دیکھیں آٹا وہیں سے آتا ہے، ایون یہ جو کیرا ہے وہ وہیں سے آتے ہیں، دودھ وہیں سے آتا ہے، ایران سے آتا ہے۔ جی جی تو اس کو جو ہے پاکستان کا کردار بہت اچھا رہا ہے، اور اس کو مزید جو ہے ڈپلومیٹک طریقے سے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جی اچھی جی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت اگر ایران کے ساتھ ویٹو پاور رکھنے والے ممالک بھی اس میں شامل ہے، اگر یہ جنگ نہ رکی، ثالثی پاکستان کی اگر ناکام ہو گئی ان کے درمیان، تو کیا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں تیسری عالمی جنگ اللہ نہ کرے نہیں چھڑ سکتی ہے؟ لیکن اگر اس میں چین کود پڑا، جی اس میں روس جو روس ہے جی کود پڑا، جی اور اس میں جو ہے کوریا جو ہے جی آ گیا، جی تو پھر ترکی ہو گیا، بالکل جو ترکی ہو گیا تو صورتحال خراب ہو سکتا ہے، صحیح بات اور اللہ نہ کرے کہ تیسری عالمی جنگ ہو۔ جی کیونکہ ہم جو دوسری عالمی جنگ تھی کروڑوں انسان مر گئے، اور کوئی 30-40 جرمن ایک ایسا قوم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سروائیو کیا، جی اور وہ آج جو ہے ایک ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے۔ صحیح بات اور جاپان کی جو صورتحال تھی کہ لوگوں کو بریڈ نہیں ملتا تھا جی دوسری جی جنگ عظیم جی میں، جی وہ جاپان کا قوم ہے
آج جو پھر جاپان ایک ترقی یافتہ ملک کی شکل میں موجود ہے. صحیح بات. اگر خدا نخواستہ اس قسم کی صورتحال ہوئی، یہ ہمارے جو ہے جنوبی ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں اتنے اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں، فرض کرو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے کچھ مطالبات بالکل جائز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی شروعات امریکہ نے کی، ایران نے نہیں کی. صحیح بات. اور ایران نے اب بھی کہتے ہیں وہاں پہ جو تبصرہ نگار ہیں، صحافی ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں امریکہ میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے کہنے پہ ٹرمپ نے شروع کیا. صحیح بات. دیکھیں نا، اسرائیل جو ہے ہمیشہ وہ اس کا جو خارجہ پالیسی رہا ہے وہ اینٹی جو ہے مسلم رہا ہے، نمبر 1، اور پرو امریکن رہا ہے. اور ایون اس کی جو پالیسی ہے، فرض کرو فلسطین کے حوالے سے ہم دیکھیں، غزہ کی پٹی کے حوالے سے دیکھیں، ابھی لبنان میں جو ہے روز جو ہے حملے ہو رہے ہیں، تو اسرائیل کو جو ہے لگام دینا جو ہے وہ امریکہ کا فرض ہے. ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے برخوردار ہے، وہ امریکہ کا جو ہے وہ اوبیڈینٹ ہے، جو امریکہ اس کو کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اور امریکہ کا فرمان بردار ہے. تو امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے، بڑا ملک ہے. ہم دیکھیں نا، بعض اوقات میں تو خود ٹرمپ کے جو ٹویٹس دیکھتا ہوں، اس کے جو تبصرے دیکھتا ہوں، تو وہ بالکل ایسے ہیں کہ بچگانہ باتیں ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات کی تھی اس کے بارے میں، برطانیہ کے بارے میں، کہ جناب اگر امریکہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ فرینچ بولتے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جرمن بولتے. تو برطانیہ والوں نے کہا کہ اگر برطانیہ نہیں ہوتا تو آپ بھی فرینچ بولتے. تو یہ کشیدگی کی صورتحال کو آج کی دنیا میں افورڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، AI کا دور ہے. تباہی، ایسی تباہی ہوگی کہ ہم دوسری جنگ عظیم کو بھول جائیں گے، خدا نخواستہ. تو ان کشیدگیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پھر رہی بات دیکھیں نیٹو کی، نیٹو نے ابھی تک اپنے آپ کو زیادہ انوالو نہیں کیا ہے. امریکہ کی کوشش ہے کہ نیٹو اس میں انوالو ہو، تو نیٹو انوالو نہیں ہو رہا ہے. ابھی نیٹو کا ایک اہم رکن جو ہے وہ ترکی بھی ہے، نیٹو میں ہے. ترکی اس جنگ کی مخالفت کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پہ ایک بہت بڑا پریشر جو ہے وہ خلیجی ممالک کی طرف سے بھی آ رہا ہے. فرض کرو دبئی ہے، ابو ظبی ہے، قطر ہے، کویت ہے، یا ایون سعودی عرب ہے. ابھی دبئی کا جو اکانومی ہے وہ ایسا اکانومی ہے کہ تجارت کے حوالے سے ہے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے. ابھی اس جنگ کی وجہ سے کافی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں. کافی لوگ جو ہے دبئی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کا بھی ایک پریشر ہے کہ بھئی یہ نزلہ جو ہم پہ پڑا ہے آپ کی وجہ سے پڑا ہے. ابو ظبی بھی یہی کہتا ہے اس کو، قطر بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ بھئی سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں سب لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کا خارجہ جو امور ہے، خارجہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک اچھا کوآرڈینیشن ہے. ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس جنگ کو مزید طویل نہیں دیں، بلکہ جتنے بھی شرائط ہیں. اور شرائط کیا ہے؟ شرائط ان کی اب جنگ آپ نے شروع کی ہے، ہماری جتنی بھی تباہی ہوئی ہے، ہمارا جو ری ایبیلیشن ہے، اس کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے آپ امریکہ اس کی ادائیگی کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے جو منجمد اثاثے جو 1979 سے بند ہیں، بالکل وہ ان کو ہمیں دے دیں، ان کا حق ہے. تیسری بات ہے ہم پہ جو امبارگو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، ایران کا جو سیولائزیشن ہے، وکی صاحب، ایران جو ہے ہزاروں سال کا اس کا سیولائزیشن ہے، نمبر 1. اب بھی پچھلے دنوں اب بھی جو جلوس میں نے دیکھا اس کے نعرے یہی تھے کہ جو ہماری رہنما شہید ہوئی ہمارا راستہ بھی یہی ہے. وہ مطلب وہاں پہ ایران میں کہتے ہیں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایران گزشتہ 40 سالوں سے اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اور ابھی اس کو کوریا بھی اس کی مدد کر رہا ہے، چین بھی اس کے ساتھ ہے، روس بھی اس کے ساتھ ہے. ابھی رہی بات ہرمز کی، ابھی ایران نے کہا ہے کہ بھئی اس نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ غالباً 1 مہینے کا ہے، کچھ دنوں کا مجھے یاد نہیں ہے، کہ اگر آپ نے جو ہے نہیں کیا تو پھر ہمارے جو پاسبان ہیں وہ ہرمز کو جو ہے
کھولنے کی کوشش کریں گے. جی جی لیکن ابھی ہرمز جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے سب سے زیادہ تیل جاتا ہے وہ چین کو. صحیح بات. چین کا اکانومی بیسڈ ہے مڈل ایسٹ کے تیل پہ. جی ہاں. اور ایک زمانے میں وہاں پہ انرجی جو پیدا کرتا تھا چین کوئلے پہ. صحیح بات. اب کوئلہ چین کے پاس نہیں ہے کیونکہ کوئلہ امپورٹ کرتا ہے جی. چین. اور دوسرا یہ چین کا راستہ ہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہے, وہاں سے جاتا ہے. وہ اس کو بہت دور پڑتا ہے جی. ایک لحاظ سے کہ اپنے اس کی جو جتنی بھی بحری جو اس کا آمد و رفت ہے تفصیل ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتا ہے. اور یہاں سے ہوتے ہوئے پھر ایک اس کے لیے وہاں پہ بھی کچھ مسئلے پیدا کیے امریکہ نے کہ کچھ آئی لینڈز پہ تائیوان کے ساتھ چین کے کچھ مسائل ہیں, فلپائن کے ساتھ کچھ آئی لینڈز پہ ڈسپیوٹس انہوں نے پیدا کیے ہیں. اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ اپنا امریکہ ہے. اقوام متحدہ نے جو کرنا تھا یا سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی میں کچھ پیش ہونا تھا وہ نہیں کر سکا. لیکن ہم اگر اس امر کو ہم دیکھ لیں کہ پورے دنیا میں اس وقت نام لیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے چیف مارشل کے اور پاکستان گورنمنٹ کی, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی, کہ انہوں نے پہلی مرتبہ دونوں ممالک ایران اور امریکہ کو 21 گھنٹے پاکستان کی سرزمین اسلام آباد میں بٹھا کر دونوں کو ایک ہی ٹیبل پر بات چیت کا جو ہے موقع دیا. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کا نام اس پہلے مذاکراتی اس میں بہت اس کا امیج اوپر نہیں گیا سر. بالکل بہت ہے, بلکہ پوری دنیا میں دیکھیں جو ریکنسیلیشن کا جو رول ادا کیا ہے ہماری جو ہے خارجہ ڈپارٹمنٹ میں اور ہمارے اداروں نے, ملک کے سربراہ نے اور ایون آرمی چیف نے, یہ بالکل جو ہے قابل ستائش اقدام ہے کہ انہوں نے اس خطے کو جنگ سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور امریکہ جیسے ملک کو انہوں نے کنونس کیا کہ جناب آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایران سے کافی دور ہے. امریکہ بھی سعودی ہے, اس کا جو ہے اس کے اڈے ہیں یا قطر میں ہے, دبئی میں ہے, کویت میں ہے. تو ایران نے ان پہ حملہ کیا. اور میں نے اس دن ایک آرٹیکل پڑھا کہ جتنے بھی میزائل اس نے داغے ہیں فرض کرو دبئی میں بھی داغے ہیں, سیولینز پہ نہیں, وہ امریکی اڈوں پہ. بلکہ بر دبئی جو ہے وہ ایک ان کا تجارتی مرکز ہے, کافی پرہجوم علاقہ ہے, اور امریکہ کا ایمبیسی ادھر ہے. تو میزائل گرا امریکن ایمبیسی پہ گرا, مارکیٹوں پہ نہیں گرا, مین ٹارگٹ پہ بالکل انہوں نے مارا. ابھی وہ بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم متاثر ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے. ابھی فرض کرو پھر یہ کہ امریکہ نے اس دن میں پڑھ رہا تھا کوئی 30 ارب ڈالر سے زیادہ اس کے اخراجات ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں ابھی تک ایران کے زیادہ سے زیادہ 2 ارب ڈالر خرچ ہوں گے یا 3 ارب. کہاں پہ 30 ارب, کہاں پہ 2 ارب. اب فرض کرو ان کا ایک جو انٹرسیپٹ کرتا ہے ان کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی مہنگا ہے, اور اس کے میزائل کافی سستے ہیں. اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کو کوریا نے بھی اس قسم کے اصلاح مدد اور میزائل دیے ہوں گے, اور پاکستان نے تو کافی ان کی مدد کی. جون میں بھی انہوں نے کافی مدد کی ایران کے ساتھ. اسی لیے ایران جو ہے اگر اعتماد کر رہا ہے اس وقت صرف پاکستان پہ کر رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, امن کے حوالے سے پوری دنیا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر امن ہو تو ظاہر زندگی ملکوں میں بہتر انداز میں گزر سکے؟ بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم نے پہلی جنگ عظیم دیکھا, ہم نے دوسری جنگ عظیم دیکھا, تو اس کے بعد کتنے ممالک متاثر ہوئے. صحیح بات. امن جو ہے وہ ترقی کا راستہ ہے. صحیح بات. اور بلکہ میں میر صاحب نے غوث نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ لوگ سرمایہ کاری کی بات کرتے ہو. سرمایہ کاری کا چڑیا وہ چڑیا ہے وہ امن کی ٹہنی پہ بیٹھتا ہے. یعنی جہاں پہ امن ہوگا وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگا, جہاں امن ہوگا وہاں پہ ترقی ہوگی, جہاں پہ امن ہوگا وہاں پہ خوشحالی ہوگی. اور جہاں پہ امن ہوگا تو لوگ بجائے کہ اصلاح پہ پیسے خرچ کریں, یہی پیسے وہ سوشل سیکٹر میں لوگوں کے صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, ان کے جو ہے اپنے ترقی کے لیے, گروتھ کے لیے استعمال کریں گے, اکنامکل گروتھ کے لیے استعمال کریں گے, صنعتیں لگیں گے. اگر جنگ ہوگی
تو وہ بہت سارے پیسے جنگ میں ضائع ہوں گے. ضائع ہوں گے. فرض کرو ابھی ہم 25 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں یا جی. 30 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں, معمولی رقم نہیں ہے. جی جی یا بالکل ایران کا جو ہے 3-4 ارب ڈالر ہے, یہ جی بھی جی معمولی رقم نہیں ہے. بالکل. اگر یہی پیسے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتے, ترقی کے لیے خرچ ہوتے, جی تو دنیا کا رنگ بدل جاتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب تو مچ آپ کا بہت مہربانی, آج آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے آپ نے جو ہے حصہ لیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی.